تو محترم سامعین، سجدہ نماز کی روح ہے۔ یہ سجدہ ہی ہے کہ جس میں بندہ سب سے زیادہ عاجزی میں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے، اپنا منہ خاک میں رگڑتا دیکھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے رب کریم کے قرب میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ بڑے اطمینان سے ادا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھتے تھے، اس طرح ملا کر زمین پر رکھتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل رخ اپنا جو ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبل رخ رکھتے دیکھا، یعنی کہ اپنی انگلیوں کو، ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی رخ کرتے تھے، اور ہتھیلی اور انگلیاں زمین پر اس طرح ہموار رکھتے تھے کہ ان کا پیٹ مکمل طور پر زمین پر لگ جاتا، درمیان سے اوپر ہرگز نہ اٹھائے۔ ہاتھوں کے بعد ناک زمین پر اس طرح رکھیں کہ ناک کی سخت ہڈی زمین سے لگ جائے، یہ واجب ہے، ورنہ نماز درست نہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنی ناک مبارک اور پیشانی اقدس کو زمین پر رکھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو پیشانی اطہر کے ساتھ ناک مبارک زمین پر جما کر رکھتے تھے، تو حکم دیا کہ پیشانی زمین پر ٹکا دو یہاں تک کہ تمہیں زمین کا بھار محسوس ہونے لگے، پھر پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان زمین پر رکھیں۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی مبارک دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور کانوں کے برابر زمین پر رکھتے تھے۔ ایسے ہی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹھہرایا سجدے کی حالت میں، تو لہٰذا اس کی نماز قبول نہیں جو سجدے میں ناک زمین پر نہ لگائے۔ پیشانی رکھنے کی جگہ نرم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اگر امامے کے پیچ، گھاس، روئی، دری، قالین یا فوم وغیرہ پر سجدہ کیا اور ماتھا اتنا دبا کر جمائیں کہ مزید دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو گیا ورنہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ سجدے کی حالت میں اگر قالین آج کل عموماً مسجدوں میں بچھے ہوئے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے دبا کر اپنا پیشانی اور ناک کو دبا کر رکھیں، اگر دبایا نہ تو پولے سے سجدہ کر لیا تو اس طرح سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوئے گی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت صالح تابعی علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پہلو میں اس طرح اس حالت میں سجدہ کرتے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر امامہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی سے امامہ کو ہٹا دیا، یعنی کہ اس طرح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے کر دیا۔ تو اگر سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے 12 انگلی تقریباً 9 انچ ایک بلشت زیادہ اونچی ہو تو سجدہ نہ ہوا، یہ مسئلہ ہے۔ نماز میں باجماعت اگر ہجوم کی وجہ سے اگلے نمازی کی پیٹھ پر سجدہ کیا تو جائز ہے، اور اگر وہ نماز میں نہیں ہے تو جائز نہیں۔ سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے، اگر سجدے کی جگہ کینکریاں ہوں تو زمین پر پیچھے اپنے ہاتھوں پر سجدہ کرنے میں حرج نہیں۔ زمین کینکریوں والی ہے تو بندہ اپنے ہاتھوں پر سجدہ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر سجدے کی جگہ بہت سے کانٹے یا کینکریاں یا شیشے ٹکڑے وغیرہ ہوں اور وہاں سے سر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لیں تو جائز ہے، اور یہ دوسرا سجدہ نہ ہوگا بلکہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا۔ حالت سجدے میں کوہنیاں پہلو سے الگ رکھیں، جب تم سجدہ کرو تو ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں زمین سے اٹھا لو۔ کوہنیاں زمین پر نہیں رکھنی چاہیے، زمین سے اٹھی ہونی چاہیے کوہنیاں۔ حدیث مبارکہ میں تم میں سے کوئی اپنے بازو کتے کی طرح یا درندے کی طرح زمین پر نہ بچھائے سجدے کی حالت میں۔ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال سے کرے اور کتے کی طرح ہاتھ زمین پر نہ بچھائے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو بازوؤں کو پھیلا کر کروٹوں سے دور رکھیں ایسے۔ اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازوؤں کو اتنا پھیلا کر پہلو سے الگ رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی جب تنہا نماز پڑھتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پہلو سے اتنا دور رکھتے کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے
گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، یعنی کہ اتنا جو ہے وہ فاصلہ ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور بازوؤں کو نہ تو زمین پر بچھایا اور نہ ہی پسلیوں سے ملایا۔ تو اگر آپ صف میں با جماعت ہوں تو سمیٹ کر بازو کروٹوں سے لگا کر رکھیں، جب اکیلے ہوں تو پھیلا دیں۔ پیٹ کو رانوں سے یا زمین سے نہیں لگنا چاہیے پیٹ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کو زمین سے بلند رکھا سجدے کی حالت میں، اور اپنی پشت سری کو اٹھا کے رکھتے، یہی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ مبارک کو اٹھایا سجدے میں، دونوں پاؤں کھڑی حالت میں اس طرح ہو کہ تمام انگلیاں مڑ کر ان کا رخ قبلے سمیت ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پاؤں کھڑا کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں موڑ کر قبلے رخ فرماتے اور پاؤں کی انگلیوں کو ہرگز زمین سے نہ اٹھنے دیں ورنہ سجدہ نہ ہوگا۔ حدیث مبارک میں تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اپنے پاؤں کو نہ اٹھائے۔ سجدے میں کل 10 انگلیوں کا زمین پر لگنا سنت اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب، جبکہ ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ لہذا 3 انگلیوں کا قصدن زمین سے نہ لگانا یا سارا پاؤں زمین سے اٹھائے رکھنا یا صرف انگوٹھے یا انگلیوں کی نوک زمین پر لگائے رکھنا، ان سب صورتوں میں سجدہ نہ ہوا۔ سجدہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، یعنی تمام انگلیاں زمین سے اٹھا لینا اور دوران سجدہ ان کو واپس نہ لانے سے سجدہ مکمل نہیں ہوتا، اور اگر ایک بار اٹھا لیا لیکن بعد اعضاء واپس زمین پر رکھ دیا جبکہ پیشانی ابھی زمین پر ہی تھی تو سجدہ درست ہو گیا، مگر سخت منع ہے، گویا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، یہ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم جو ہے وہ ہوا ہے، اور دوسرا سجدہ اتنی برق رفتاری سے نہیں مارنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا پیشانی اور ناک دونوں ایک ہیں، ایک ہی عضو ہے پیشانی اور ناک، لہذا ایک ہڈی شمار ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، یہ 6 ہو جاتے ہیں، اور ایک پیشانی اور ناک، یہ 7 اعضاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سجدہ کرنے کا حکم ارشاد ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع فرمایا ہے، یوں کہ اعضاء زمین پر نہ لگیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، کتے کی طرح بیٹھنے سے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں حالت سجدہ میں مومن کے تمام اعضاء شامل سجدہ ہوتے ہیں، لہذا تمام اعضاء کو جہاں تک ہو سکے قبلہ رخ رکھیں۔ راوی نے سجدے میں اپنے پیچھے کو اٹھایا اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدہ فرماتے تھے۔ پشت کو سیدھا رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس شخص کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ جو اپنی پشت کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہیں کرتا، اور اطمینان سے سجدہ کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں سجدے میں 3 تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں جب تم نے سجدہ کیا اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ کامل سنت تسبیح کا ادنا درجہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں جب یہ آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو۔ گویا کہ تسبیح 3 بار پڑھنا سنت ہے، اسے زیادہ بار تعداد میں یا بلا تعداد پڑھنا مستحب ہے۔